بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آر کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو وہ غسل دیا گیا تھا نا، یعنی عشق کی بات ہے کہ آج ہم آسمان پر دیکھیں تارے کتنے پیارے لگتے ہیں ناظرین، کتنے خوبصورت لگتے ہیں، مگر ان تاروں میں جو چمک ہے، دمک ہے، وہ جوبن ہے نا، وہ اس لیے ہے کہ نبی پاک نے جو غسل کروایا گیا تھا اس کے جو قطرے ٹپکے تھے نا، وہ ان تاروں نے سنبھال لیے تھے، تو وہ جوبن آج بھی چھلک رہا ہے، وہ آج بھی ٹپک رہا ہے، وہ آج بھی نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جنت کی خوبصورتی کی مثال کوئی نہیں ہے، مگر میں بتاتا ہوں، عشق کی بات ہے نا کہ جنت کا رنگ و روغن کیا بنا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اب ذرا اب عشق دیکھیں، اعلیٰ حضرت کا جو تخیل ہے جس میں اقدس کا نہیں، جو تلووں کا دھون تھا نا، وہ جنت کا رنگ و روغن بنا دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت چاند سے گفتگو کر رہے ہیں، دیکھیں چاند واقعی بہت خوبصورت ہے، اور 14ویں کی رات کا چاند تو ویسے ہی بڑا پیارا لگتا ہے، مگر آپ دیکھیں تو چاند میں ایک داغ ہے، وہ اس کی تھوڑی خوبصورتی کو کہا جا سکتا ہے گویا ماند کر دیتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت چاند سے کہتے ہیں کہ اے چاند تجھ سے غلطی ہو گئی، نبی پاک تیرے قریب سے تو گزرے تھے جب سفر معراج کو گئے تھے، تو پیارے آقا کے جو قدموں پر خاک لگی تھی نا، اے چاند تو اسے اٹھا لیتا اور اپنے چہرے پہ مل لیتا تو تیرے بھی داغ اتر جانے تھے۔ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی، کمر وہ خاک ان کے راہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھ نہ مٹے تھے۔ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیر